بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ۔ ہم اس پر بات کریں اور اسرائیل ہمیشہ تیاری کرتا ہے، یعنی یہودیوں اگر ہم بات کریں صہیونی افواج کی، صہیونیوں کی، تو ہمیشہ سے ان کی پلاننگ 10 سال 20 سال آنے والے 100 سال یہ وہ پلاننگز کرتے ہیں جس کی شاید اگر ہم لوگ اپنی قوموں کو دیکھیں، اپنی مسلم امہ کو دیکھیں، تو ہم لوگ اتنا طویل سوچتے بھی نہیں ہیں کہ نہ جانے زندگی اتنی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہم لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، فیوچر کا اتنا نہیں سوچتے ہیں کہ آنے والے 100 سال کے بعد یا اگلی جنریشنز کے لیے ہم کیا بہتر کر کے جائیں گے۔ اس جنریشن کے لیے کچھ کام نہیں کر پاتے تو فیوچر جنریشنز کا کیا سوچیں۔ ایک یہ بات بھی تھوڑی سی لاجیکلی سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم لوگ ابھی کی جنریشن کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو فیوچر جنریشنز کے لیے کیا کریں گے۔ آج درخت پلانٹیشن نہیں کر رہے ہیں، درختوں کی پلانٹیشن کی بات آتی ہے تو پھر اس کے اندر دوبارہ سے کرپشن ہوتی ہے، درخت لگے کٹ جاتے ہیں، درخت لگتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کام نہیں ہم کر سکتے تو ٹیکنالوجی کی کیا بات کی جائے گی۔ ہم کس طرح سے آج کے دور کے اندر کمپیٹ کریں گے اس وار کو، جو دنیا کے اندر اب اس طرح سے شاید بمبوں کے ساتھ، اس طرح سے بندوقوں کے ساتھ اب جنگیں نہ ہو۔ ان فیوچر وارز بڑی ڈیفرنٹ ہوگی۔ لوگ اپنے ملکوں میں بیٹھ کے بٹنز کے تھرو، بٹنز بھی ختم ہو جائیں گے، ٹچ سکرینز رہ جائیں گی، ون ٹچ کے اوپر شہروں کو تباہ کر رہے ہو۔ اس کی کیا تیاریاں ہم لوگ کرتے ہیں، یہ مسلم امہ کیا کر رہی ہے۔ ہم مسلمان تو اس قدر پستی کا شکار ہیں کہ تمام تر مسلم امہ کے لیڈرز کو دیکھا جائے، مسلم ممالک جو 57 سو کالڈ مسلم ممالک ہیں، ان کے تمام تر لیڈرز کو دیکھا جائے تو وہ کنٹرول کہیں اور سے ہو رہے ہیں، کسی اور کی ایما کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور کنٹرول سارا اس وقت تمام تر ممالک کے اوپر بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ جو باتیں اسرائیل کہتا ہے، جیسے وہ کرنا چاہتا ہے ویسے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور ہمارے لیڈرز اس کے مطابق پرفارم کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے ہم اس کو؟ ہم نے دیکھا ابھی جو واقعات پیش آئے، جس طرح سے پیجرز کے اندر دھماکے ہوئے، اور پھر اب دوبارہ واکی ٹاکیز کے اندر بھی بلاسٹ ہوئے، اور بہت سے ایسے لوگ جس میں سویلینز بھی تھے، صرف حزب اللہ کے لوگ نہیں تھے، حزب الشیطان کے لوگ بھی تھے، اور پتہ نہ جانے کیا کیا ایجنسیز تھیں جس کے لوگ وہاں پہ آپریٹ کر رہے تھے، کئی ایجنسیز آپریٹ کر رہی تھی، اس کے علاوہ سول لوگوں کے پاس بھی وہ چیز پہنچی۔ پلان کو دیکھا جائے تو کافی عرصہ لگا اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اندر، اسپیشلی تیار کروائے گئے یہ تمام تر ٹرانسمیٹرز، یہ تمام تر پیجرز، یہ تمام تر ڈیوائسز، اور ان کے اندر تقریباً لگ بھگ 3 گرام کے قریب بارودی مواد اسپیسیفکلی اس کے اندر ایڈ اپ کیا گیا تھا، اور وہ جب بلاسٹ ہوا تو اس سے بہت نقصان ہوا، بہت سے لوگوں کی آنکھیں گئیں، جانیں بھی گئیں، اب تک 12 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی۔ پلان کو دیکھا جائے تو اٹ واز اے پرفیکٹ ایگزیکیوشن ان کے مطابق جو انہوں نے کیا۔ بیٹھے بیٹھے جسٹ ون ٹچ کے اوپر انہوں نے 3000 4000 کے قریب لوگوں کو اچانک سے، اور وہ تمام تر لوگ بڑے امپورٹنٹ تھے ان تمام تنظیموں کے لیے جو یہ شاید ان کے خلاف کام کر رہی، اپنے دشمنوں کے تمام تر لوگوں کو ون ٹچ کے اوپر کیسا خوف زدہ کر دیا۔ اب ہر موبائل ڈیوائس اور ہر طرح کی آپریٹو ڈیوائس سے گھبرا رہے ہوں گے وہ تمام تر لوگ، چونکہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کیا، ایجوکیشن حاصل نہیں کی۔ دنیا کی بہت سی ایسی کمپنیز ہیں، ایک نوکیا نامی بہت بڑی کمپنی ہوا کرتی تھی، موبائل فون سیلولر فونز کے اندر ریولوشن لانے والی ایک بہت بڑی کمپنی تھی، جس نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کیا، نئے طریقوں کو اڈاپٹ نہیں کیا، بینک کرپٹ ہو گئی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ نوکیا ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کیا، بہتر ایجوکیشن حاصل نہیں کی، دور کے ساتھ نہیں چلے، آنے والی ایڈوانسمنٹس کو اڈاپٹ نہیں کیا، بٹنوں والے زمانے پہ رہے، آج obsolete ہو چکے ہیں، ان کا کہیں نام و نشان باقی نہیں رہا۔ ہم مسلمانوں کا حال بھی بالکل نوکیا جیسا ہے، کسی ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہیں، چیزیں اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے حکمران کی پلاننگز ایسی ہوتی ہیں کہ نہ یہ پڑھ سکیں نہ یہ کچھ اور کر سکیں۔ کسی معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ سب سے زیادہ پستی کا شکار کوئی معاشرہ ہو تو وہ اپنے زندہ رہنے کو سمجھتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، اپنے جینے کو سمجھتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ ترقی کرنا تو دور کی بات، یعنی پروگریسو سوچ ہی بندے کی ختم ہو جاتی ہے، وہ ترقی کرنے کی سوچ ختم ہو جاتی ہے بندے کی، اور اپنے زندہ رہنے کو، جینے کو، اپنی جنریشن کو بڑھا لینے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ترقی ہے کہ ہم جی رہے ہیں، جس حال میں بھی جی رہے ہیں اسی کو ترقی سمجھتے ہیں۔ آخر کب تک یہ مسلم امہ ایسے ہی مار کھاتی رہے گی؟ اگر اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آنے والے تمام تر جتنا بھی فیوچر ہم دیکھ سکیں گے یا ہماری جنریشن دیکھ سکیں گی، پستی کا شکار ہی ہوں گے۔ کسی قسم کی بہتری ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس قوم سے ہمارا مقابلہ ہے، چند یہودی، تھوڑے سے یہودی ہیں، اربوں مسلمان ہیں، اور اربوں مسلمان کو ملازم بنایا ہوا، انہوں نے غلام بنایا ہوا اپنا،
کچھ کر نہیں سکتے ہیں. مسلم ممالک کے اندر احتجاج نہیں کر سکتے فلسطین کے لیے. جھنڈے چھین لیے جاتے ہیں, ڈنڈے مارے جاتے ہیں, اٹھا کے اسی ملک کے اندر پابندی سے حاصل کر دیا جاتا ہے فلسطین کا نام لینے پر. تو جب یہ حالات ہوں گے تو پھر دنیا میں کیسے مسلمانوں کا سروائیول کیسے ہوگا؟ مار تو پڑتی جا رہی ہے. اب آج کی تازہ اپڈیٹ کے مطابق اسرائیل کا پلان, چونکہ فلسطین کی کہانی 7 اکتوبر سے شروع ہو کر اب تک آلموسٹ کیپچرڈ آل آف اٹ, تمام تر سیف زونز ڈکلیئر کر کے پھر دوبارہ سے ان پہ بمبنگ کی, بڑا انجوائے کیا اس سے ہونی فوج نے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر مسلم امہ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, خود دیکھتے رہے اور انجوائے کرتے رہے. تکلیف تو شاید ہوتی ہوگی دیکھ کے, لیکن اس تکلیف کو محسوس کرنا بند کر دیا ہم لوگوں نے, کیونکہ 10 بار محسوس کیا, 20 بار محسوس کیا, اب ہم سب یوزڈ ہو چکے ہیں. اب وہ مرتے ہوئے بچے, وہ جینوسائیڈ, وہ سب ویڈیوز سے ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی شاید 7 اکتوبر کے بعد 8, 9 اور 10 تک ہو رہی تھی. 1 مہینہ لگا ہمیں ان چیزوں پہ کوپ کرتے ہوئے سچویشن کے ساتھ, اور اس کے بعد اب ہم سب لوگ نیوٹرلائز ہو چکے ہیں. اب تو روٹین میں ویڈیوز سامنے آتی ہیں, بچے مر رہے ہیں, پیاس سے لوگ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہی حالات ہو گئے ہیں ہمارے, اور اب پھر فلسطین کے بعد باری لبنان کی آ چکی ہے. اب اسرائیل کا ٹارگٹ لبنان ہوگا, اس کے بعد ایک ایک کرتے ہوئے تمام تر اسلامی ممالک, جو 57 ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ممالک ہیں, اگر وہ یہ کہتے رہیں گے تو ایک ایک کر کے سب کی باری آئے. دا گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے ان کا, صہیونیوں کا, وہ تو اس کو اچیو کریں گے ہی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی کے اندر اور ایڈوانسمنٹس کے اندر وہ ہم سے کئی 100 سال آگے, اور ہم آج تک سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم ان کا مقابلہ کر لیں. اس پہ بات کریں گے, اس کے علاوہ ملکی حالات پہ بھی بات کریں گے. بٹ لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. مجھے جوائن کریں ڈاکٹر احسن محمود صاحب, تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. کرنل عبدالباسط صاحب بھی ہمیں جوائن کریں, بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا. اپنی بات آغاز کرتا ہوں ڈاکٹر احسن محمود صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, مسلم امہ کے حالات تو بڑے تکلیف دہ ہیں, اور پھر ہم لوگوں کو معیشت کے اندر, اکانومی کے اندر ان تمام تر چیزوں میں پھنسا دیا گیا ہے کہ نہ یہ لوگ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر سکیں, نہ یہ لوگ مہنگی تعلیم لے سکیں. ایکچولی آج کے دور میں آئی ٹی کی تعلیم لینی ہو, ٹیکنالوجی کی تعلیم لینی ہو, تو اٹ از لٹل بٹ ایکسپینسو کتابی چیزوں سے بڑھ کے. تو جب پیسے نہیں ہوں گے, فنڈز ہی نہیں ہوں گے, ملک مقروض ہوں گے, حالات ایسے ہوں گے, تو کیا قوم بھاگے گی مہنگی چیزیں لینے یا مہنگی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ ادھر تو سستی ملنی ناگزیر ہوئی ہے, تو مہنگی کہاں سے لیں گے؟ ڈاکٹر احسن محمود صاحب, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چٹا صاحب دیکھیں, صلاح الدین ایوبی سے لے کر جو 800 سال اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے گزرے ہیں, اس سارے تجربے سے, اس ساری تاریخ سے یہودیوں اور عیسائیوں نے 2 باتیں جو ہے نا وہ سیکھی اور طے کر لی. ایک یہ کہ وہ لڑائی میں لڑ کر عام مسلمان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. دوسری بات کہ جو مسلمان حکمران ہیں ان کو ورغلا کر, ان کو بہلا پھسلا کر, ان کو عیش و عشرت, عیاشی اور بدماشی کی طرف لگا کر, ان کو تعاش و رباب کی طرف مبذول کر کے, ان کو محلاتی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر کے ان کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے ملکوں کے حکمران ہوتے ہوئے بھی امت مسلمہ کو ابھرنے نہ دیں خود ہی. اور چٹا صاحب, آپ گزشتہ 100 سال, زیادہ پرانی بات نہیں میں کرتا, 100 ایئرز, 1924 سے لے کے یہ 2024, آپ یہ ساری تاریخ دیکھ لیں, ایک ایک چیز, ایک ایک واقعہ, یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ ہماری جو امت مسلمہ جو ہے اس وقت 2 ارب ہے جی انسان, ہم ان لوگوں کے اوپر جو لوگ حکمران ہیں, ان کی ترجیحات میں سے 3 چیزیں جو ہیں وہ یہودی اور نصارہ نے بڑی کوشش کر کے نکالی ہیں. نمبر 1, انہوں نے کہا جی جدید علم و تعلیم کی طرف جو ان کا رجحان ہے وہ ختم کر دیا جائے اور اس کو کیپچر کر لیا جائے. اب کیپچر کا کیسے ہے؟ دنیا میں آکسفورڈ کا نام ہے, دنیا میں ہارورڈ کا نام ہے, دنیا میں جو ٹاپ 50 یونیورسٹیز ہیں آپ ان کا نام دیکھ لیں, کہاں ہے اس میں کوئی اسلامی ملک کی کسی کی یونیورسٹی؟ یہود و نصارہ کی پاس وہ دسترس ہے. ہم یہاں سے, بلکہ ہمارے جیسے ایک غریب ملک سے جو لوگ ہیں وہ سارا کچھ اپنا بیچ باج کر صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی آکسفورڈ یونیورسٹی, لیڈز یونیورسٹی اور پتہ نہیں کون کون سی UK کی جن سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے, اب بھی آج 2024 میں وہاں جا رہے ہیں, اور وہاں سے وہ کیا سیکھیں گے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ انہوں نے طے کیا. دوسرا,
انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو عالمی سطح کی معیشت ہے، جو اکانومی ہے ورلڈ، اس کے اوپر ایک ایسی اسٹریٹجی 1924 کے بعد سے بننا شروع ہوئی، بلکہ 1920 کے بعد سے، کہ یہ ساری اکانومی جو ہے نا یہ صرف اور صرف یہودیوں اور عیسائیوں کی کمپنیوں کے گردا گرد گھومے، اور وہ آج اپنا اس ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہے۔ ابھی آپ نے جو فرمائی لبنان کی صورتحال، حزب اللہ کی، اس وقت جو بھی میں نے لیٹسٹ اس کی پڑھی تھی سچویشن، حزب اللہ اس وقت اتنی گڑبڑاہٹ کا شکار ہے کہ ان کا جو آپسی مواصلاتی رابطہ تھا وہ بھی انہوں نے روک دیا۔ ظاہر ہے سر، جو واقعہ پیش آیا، جو ان کے وہموں ان کی سوچ میں نہیں تھا اور وہ خیال نہیں کر سکتے تھے اس کا، وہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آ کے اب تو ہر ڈیوائس سے گھبرائیں گے کہ یہ پھٹ جائے گی۔ اور بالکل چٹا صاحب، اور یہی ہوا۔ اور تیسری بات، جب عالمی معیشت پر ان کا قبضہ آ گیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو اسلحہ سازی ہے، یہ چونکہ اسلحہ ہی آج کل جدید لڑائی جو ہے نا وہ 10 لڑائی تو ہونی نہیں ہے آئندہ تک، اسلحہ سے لڑائی ہونی ہے۔ تو انہوں نے اپنی تمام تر ٹیکنالوجی اور جو جدت اور علم و تعلیم تھا اور جو ان کی اکانومی تھی، اس کا ایک خاص حصہ جو ہے نا وہ اسلحہ سازی کی طرف جو ہے نا وہ لگا دیا۔ اور وہ اسلحہ سازی کیا ہے اس کا ایک آپ شکل آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ آج وہ جو ہے نا اسرائیلی جو ایک ذمہ دار تھے، انہوں نے ایک ٹی وی پہ آ کے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل کے پاس نہ صرف یہ والی الیکٹرانک، ان کے پاس ایک ویپنائزیشن کی ایک صورت موجود ہے، بلکہ اس کے علاوہ 8 سے 10 اور انتہائی جدید ٹیکنالوجیز موجود ہیں جس کے بارے میں بھی دنیا آگاہ ہی نہیں ہے۔ لیکن چرا صاحب، میں آپ سے یہاں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جیسے بھی ہیں، نلائق ہیں، نکمے ہیں، جیسے بھی لوگ ہیں، نااہل ہیں امت مسلمہ کے، جتنے اس وقت دنیا پہ تقریباً 69 اسلامی کنٹریز ہیں، چھوٹے افریقہ کے چونکہ کچھ ممالک نئے بنے، 69 جو کنٹریز ہیں دنیا کے اس وقت جو مسلم ممالک کہلاتے ہیں، اگر وہ اس 2024 سے بھی، چاہے وہ OIC کا پلیٹ فارم ہو یا کوئی بھی ہو، اپنی اکانومی کا صرف 1% اگر لگا دیں اس بات پر کہ انہوں نے جدید اسلحہ بنانا ہے اور اپنی خود مختاری اور اپنی جو ہے وہ سربلندی کا سودا نہیں ہونے دینا، اپنے دفاع سے غافل نہیں ہونے دینا خود کو، اور ایک مشترکہ پلیٹ فارم سے وہ صرف اپنی اکانومی کا 1% بھی یہ جو ہے نا اسلحہ سازی پر لگا دیں، جدید ٹیکنالوجی کے حصول پر لگا دیں، چٹا صاحب آئی کلیم، میں آپ کو بڑے دعویٰ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 سال کی مدت میں پوری دنیا آگے لگ جائے گی، نقشہ بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی، فکریں بدل جائیں گی۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ فیصلہ، یہ یک نکاتی فیصلہ اکانومی کے بارے میں، وہ کیا کریں گے جی؟ وہ شپ نیا خریدتے ہیں، یہ سارے حکمران، وہ جہاز نئے خریدتے ہیں، وہ نئی گاڑیاں خریدتے ہیں، وہ نئے موبائل فون خریدتے ہیں، انہیں چاند اور مریخ پر جانے کا شوق ہے، وہ اپنے محلات، اپنے ممالک کے بجائے وہ چاہتے ہیں جی ہمارا جرمنی میں بھی ہو، وہ چاہتے ہیں جی ہمارا ایک جزیرہ جو ہے وہ اٹلی میں بھی ہو، وہ چاہتے ہیں جی ہمارا جزیرہ جو ہے نا ایک آسٹریلیا میں بھی ہونا چاہیے۔ وہ دنیا کے مختلف جو یورپی ملک ہے وہاں پر بڑے بڑے جو ایکڑوں پر، 100 ایکڑ پر، 50 ایکڑ پر اپنا فارم بنانا چاہ رہے ہیں، اپنے گھر بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کیا ترجیحات ہوتی ہیں؟ کیا انسانی زندگی اس کے لیے بنی ہے کہ وہ چند گاڑیوں اور چند گھروں کی نظر ہو جائے؟ تو یہ چٹا صاحب، یہ ہے اصل ساری حقیقت حال جس کی وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں۔ ہمارا کالا بیگ ڈیم بھی اسی وجہ سے نہیں بننے دیا گیا، آج ہم آئی پی پیز کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ 1200 ارب ایک آئی پی پیز لے گئی ہے۔ کہاں، یعنی ہمارے پاس اس وقت خون دینے کے لیے، اپنے مریضوں کے لیے خون نہیں بچا، جس طرح سے انہوں نے ہماری اور سر تقریباً 1400 ارب کے اندر ڈیم بن جانا کالا باغ، اور 1200 ارب آپ نے ایک آئی پی پی کو دے دیا۔ بالکل ایسا ہے جی۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ڈیم بننے کا خالی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس پہ لاگت آئے گی، اس کے فوائد کتنے ہیں آپ دیکھیں۔ آپ اس کی اپنی کتنا علاقہ آپ کا جو جہاں تک پانی کی رسائی نہیں ہے وہ سارا زیر آب آئے گا، اور آپ اس سارے کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ اتنا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے صرف اسے کالا باغ ڈیم سے، بٹ سیڈلی وی کین ڈو نتھنگ آن اٹ۔ چٹا صاحب، اس سے ہم سیلابوں پہ قابو پا سکتے ہیں، جس کو ہم بڑا جشن منا کے خوش ہو کے آٹے کے تھیلے بانٹنے چلے جاتے ہیں سیلاب زدگان میں، وہ سیلاب پر قابو آ جائے گا، آپ کی ایگریکلچر ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو پانی، جو اللہ کا بے پناہ زبردست عطیہ ہے، ڈالروں میں قیمت ہے اس پانی کی، وہ میٹھا پانی ہے ہمارے پاس، صحیح والا پانی ہے، وہ ذخیرہ پراپرلی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں بھی 4 روپے یونٹ بجلی ملے گی اگر کالا باغ ڈیم بن جائے۔ یہ بڑی بات، 72 روپے یونٹ اور کہاں 4 روپے یونٹ۔ یہ ہائیڈل پاور ہے، اور ہماری ایک قدرتی بناوٹ، یہ امریکن جنرل میں لکھا ہوا ہے کہ جو بونجی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، یہ پورے یہ 2 سلسلے جو آ رہے ہیں، ان دونوں سلسلوں میں 70,000 میگا واٹ ہائیڈل پاور بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔
قدرت نے انتظام کیا ہوا ہے, امریکی اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ امریکیوں نے یہ بھی کیا کہ خبردار ہو یہ کیا, کیونکہ اگر دیکھیں اگر مجھے سستی بجلی مل گئی چٹا صاحب, یعنی کہ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اگر امریکہ کی غلامی کی بات کی جائے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں, تو پھر ہم ایران گیس پائپ لائن پہ ان کی سینکشن سے کیوں گھبراتے ہیں, آج تک ہم وہ کیوں نہیں کر پائے. سو اٹ شوز کہ شاید کوئی ایسا غلامی جیسا فیکٹر ہے. کرنل عبدالباسط صاحب کیا کہیں گے سر آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے, ہم صرف غلام نہیں ہیں, ہماری ذہنیت جو ہے وہ اتنی غلامانہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم کسی چیز پر ریئیکٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. آپ نے ابھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات کی ہے, جی اس کے علاوہ ایک جو ترکمانستان, افغانستان, پاکستان اور انڈیا یہ پائپ لائن ہے, جی اس کے اوپر امریکہ پورا زور دے رہا ہے. اس کے لیے غالباً اس نے $26 بلین کی جو ہے وہ کی ہے کہ جی اس سے یہ بن جائے. کیوں کر رہا ہے وہ؟ اس لیے تاکہ پاکستان کی ترجیحات جو ایران پاکستان کی پائپ لائن ہے اس کی طرف سے ہٹ کے پاکستان کی ضرورتیں جو ہیں وہ کسی حد تک پورا ہونا شروع ہو جائیں. آپ نے باقی ساری باتیں کر دی. اسرائیل اور جو اس وقت لبنان کی صورتحال ہے اس کے اندر ایک اور چھوٹی سی چیز کی طرف میں نشاندہی کرنی چاہتا ہوں. اسرائیلیز نے 2000 یا 1919 سے لے کر یا جو بھی اس کا تھا وہ تو ایک ہسٹری ہو گئی نا. اب آگے ان کو ڈر ہے کہ جی اگر کوئی ان کو ڈبیکل عرب لینڈ میں مل جائے تو پھر کیا کریں گے. یہ جو یوکرین کی جنگ ہے, جو اسرائیلیز بڑے جو آئے ہیں وہ سارے یوکرین سے ہجرت کر کے آئے تھے, بالکل, اور وہ جگہ ان کے لیے اب کلیئر کی جا رہی ہے کہ اگر ان کو فال بیک کے لیے جگہ چاہیے ہو, ایک وہاں پر اور ایک غالباً ارجنٹائن کے اندر, یہ 2 جگہیں ہیں جہاں پر کہ وہ سارے کا سارا ان کا فوکس اب ہو گیا ہے کہ اگر فال بیک کرنا پڑ جائے اسرائیلیز کو تو کہاں پر وہ جا سکیں. تو ہم تو اپنے لیے جو امیجیٹ نیڈز ہے اس کی طرف بات نہیں کر رہے, ہم آگے جو فارورڈ تھنکنگ ہے اس کی کیا ہم سوچ یا بات کریں گے. اور اس کے لیے یہ کیوں نہیں ہو رہا, اس کی تو سمپل سی وجہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہونے دی جا رہی. ہماری لیڈرشپ کو ڈیولپ کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا؟ بیکاز جو مین چیز ہے, اسلام ایک ایسا فلسفہ حیات ہے کہ جو اگر واقعی دنیا میں رائج ہو گیا تو ساری دنیا کے لیے خطرہ بن جائے گا. اس کے لیے انہوں نے اس کو جتنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہمارے اپنے حکمران جو ہیں وہ اس کے اندر سارے کے سارے شامل ہیں. اس وقت اگر جماعت ایک کہیں کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد یہ نیوز آتی ہے کہ جی فلاں نے بھی مولانا فلاں کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو اگر ہم اتنے زیادہ اپنے آپ کو تفرقہ بازی کے شکار بنا چکے ہوئے ہیں تو ہم میں یونٹی کیسے آئے گی؟ اور ہمیں اس کے اوپر سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ظاہری بات ہے, کیونکہ ابھی تک ہم جس دور میں جا رہے ہیں اس دور کے اندر شاید ابھی تک ہم سوچ بھی نہیں رہے, کرنا ایگزیکیوشن کرنا تو دور کی بات ہے. یہاں پہ مسائل جو عام عوام کے لیے کھڑے کر دیے ہیں, بجلی کا بل ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے جو ہر شخص پورا مہینہ پیسے کما رہا ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ میں نے بجلی کا بل ادا کرنا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا سوچے گا؟ جب آپ سوچوں کو محدود کر دیں گے, دماغ کی صلاحیت کو آپ لمٹائز کر دیں گے, تو پھر بندہ بجلی کا بل دینے کے سوچے گا, پروگریس کا نہیں سوچ سکتا. ڈاکٹر احسن محمود صاحب, جو اسرائیل جس طرح سے پلان کر رہا ہے اور جس طرح سے چیزیں جا رہی ہیں, اور اب باری ہے لبنان کی, چونکہ ایک آدھا جب فلسطین کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا تو باقی دنیا آرام سے انجوائے کر رہی تھی, ایک ایک کر کے تمام تر ملکوں کے اوپر یہ اٹیک آئے گا اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا, اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چٹا صاحب آئے گا, اٹیک تو آ گیا ہے. آپ دیکھیں نا کہ 2 ہی چیزیں آج کل کی دنیا میں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اکنامک سوورنٹی وہ ہماری پہلے کمپرومائز ہوئی پڑی ہے. ہم تو اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں, کسے بیچ رہے ہیں, کون بندہ ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, جس کو بیچ دیں گے وہ کل وہ کمپنی کسی اور کو وہ فروخت کر دے, وہ کسی اسرائیلی کمپنی کو فروخت کر دے, وہ کمپنی کو اسرائیل خرید لے. تو یہ تو ہمارے ہاں تو ہوا پڑا ہے. اور دوسری بات, جس طرح پی ٹی سی ایل تھا, اس کو اب جب سیل کیا تو اب وہ مواصلاتی نظام ہمارا ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے پاس ہے, اور وہ چاہے تو جس کو مرضی دے دیا جائے. بالکل یہ چلے, اگر کچھ معاہدے میں شرائط ہوں گی بھی, لیکن آپ اس کی جو پس پردہ چیزیں ہوتی ہیں اس پہ آپ کی گرفت اس طرح کی تو نہیں رہتی جو کہ آپ کی پہلے سے ہوتی ہے, تو وہ ضرور کمپرومائز ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیں ہم نے کیا ہے, ہم نے اپنی پی آئی اے فیل کر دی, ہم نے اپنی ریلوے فیل کر دی. یہ کسی غیر نے نہیں کی ہے یہاں آ کے, یہ ہم نے خود کی ہے.
اور اگر ہم اس کو دیکھیں جی قابلیت کے آئینہ میں تو یہ بھی ایک یہاں بھی آگے بات ایک نیا چیلنج آ جاتا ہے کہ جی ساری دنیا کہہ رہی ہے جی کہ بہترین انجینئرز ڈاکٹر پروفیشنلز پاکستانی ہیں جو باہر کے ممالک میں خدمات انجام دے رہے ہیں. تو پھر ملک کے اندر کیا ہو گیا؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نظام ہے نا چٹا صاحب، جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو شخص بھی زندگی بسر کرے وہ انتہائی ایماندار، انتہائی دیانتدار اور شرافت سے زندگی بسر کرے، یہ ہماری ایک خواہش ہے. لیکن اس کے برعکس ایک بات کو ہم بالکل اگنور کر رہے ہیں کہ جس نظام میں ہم زندہ ہیں، جس نظام میں زندہ رہ کر ہم اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جس کا تمام تر تعلق باقی ترقی اور ڈیولپمنٹ سے ہوتا ہے، اور بھائی وہ نظام تو شیطانی اور طاغوتی نظام ہے. یہاں یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ انسان کو ذلیل کرنا کب بند کیا جائے گا. مجھے آپ بتائیں نا کہ پارلیمنٹ میں جو ہوا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام آدمی کے ساتھ جو یہاں پر ہمارے سرکاری ادارے کر رہے ہیں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہاں سے منتخب ہو کر قومی سطح پر پارلیمنٹ میں چلے گئے ہیں، ان کو نقاب لگا کر پکڑ لیا گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا دنیا میں کسی طرح کہیں ایسے ہوتا ہے؟ کیا ایسے دو عملی اور دو جو ہے نا اس کی اس طرح تضاد اور سچ اور جھوٹ میں جو ہونا چاہیے کہ دنیا میں جس طرح ہوتا ہے ایسے یہاں کبھی کسی ملک میں ہم نے دیکھا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسے ہے جیسے یہاں انسان کے لیے اس کے کوئی حقوق ہے ہی نہیں. آپ جو بھی کر گزرے ہیں اس کو آپ کو ایک اس کی حاصل ہے. میں نے تو اپنی پوری لائف میں کبھی کسی مطلب بہت بڑے آفیسر کو یا اس کو ذمہ دار اتنا بڑا نقصان خسارے میں پاکستان چلا گیا، کبھی کسی نے ریزائن ہی نہیں کیا، میں نے ذمہ داری تسلیم کرتے ہوئے یا ذمہ داری عائد ہوتے ہوئے کسی پر دیکھی ہے. ہاں کسی کی پرسنل کیپیسٹی میں کسی کی خلاف کوئی کاروائی ہو جائے. میں نے سرکاری سطح پر کبھی نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں کہ جی یہ جناب جی ایم ریلوے تھے، یہ جناب سیکٹری ریلوے تھے اور یہ موصوف اتنے سال یہاں پر براجمان رہے، اس کی فیسلٹی سے اتنا فائدہ اٹھاتے رہے، اس کی مراحت اور سہولیات کو انجوائے کرتے رہے، اور ریلوے کا بیڑا غرق، نو لیول، نو اس میں نو ڈیولپمنٹ. اسی طرح اور دنیا کی سب سے بڑی سٹیٹ جو کہی جا سکتی ہے پاکستان ریلوے کی سٹیٹ ہے. میں بیان نہیں کر سکتا اس چھوٹے سے پروگرام میں کہ پاکستان ریلوے کے پاس کتنی زیادہ ان کے پاس ایک سلطنت ہے پوری، اور وہ کیا کیا گھنٹوں دنوں مہینوں ہفتوں میں کیا کچھ بدل سکتا ہے. لیکن زیرو پہ وہ اب یہ ابھی کیا ہے اس نے، چائنا نے ابھی، جاپان کی نہیں چائنا کی بات کر رہا ہوں، جاپان نے بنائی تھی جو شاید 999 کلومیٹر فی گھنٹہ. اب چائنا نے یہ تجربہ کیا ہے اسی پچھلے ہفتے میں 1050 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انہوں نے گاڑی جو ہے نا وہ چلا دی ہے ٹرین. اور وہ یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ یہاں کراچی سے یہاں 1 گھنٹے کا سفر اگر اس ٹرین میں، اگر جو کراچی کا یہاں مسافت ہے وہ تو 1 گھنٹے میں طے ہو جائے گی اگر وہ والی ٹرین ادھر ہو. لیکن وہ چین جو کہ ہماری ترقی دیکھنے آیا کرتا تھا، آج وہ اپنی ایک ٹرین کا افتتاح کر رہا ہے، اس پر تجربہ کر رہا ہے، اس کی جو ہے نا وہ ٹیسٹ ڈرائیو جو ہے وہ لی جا رہی ہے، ٹیسٹ رن لیا جا رہا ہے کہ جو 1 گھنٹے میں 1050 کلومیٹر طے کر رہا ہے. اور ہماری یہاں ٹرین جو ہے وہ چلتے ہی وہاں فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، آگے سگنل کلیئر نہیں ہے. تو یہ اس کی ذمہ دار آپ کہیں جی کوئی اس کا نیچے کوئی ذمہ دار ڈرائیور تھا، نیچے کوئی سٹاف ذمہ دار تھا، نہیں، یہ وہ بڑا سیکٹری ذمہ دار تھا، یہ بڑے جی ایم ذمہ دار تھے جو پوری سلطنت کے مالک تھے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو اس وقت چٹا صاحب ہو رہا ہے، نہایت افسوسناک مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے پاس اس وقت 10 سے 12 ویڈیوز اپنے موبائل میں موجود ہیں کہ جو لوگوں کے پرسنل کیمروں سے جو جلسہ کوئی لاہور میں ہونے جا رہا ہے وہ ان کے گھروں میں اور مارکیٹوں میں اور جہاں بھی کوئی دفتر ہے وہ پولیس جس انداز سے وہاں پر حملہ آور ہو رہی ہے. جلسہ 21 تاریخ کو ہے، آج 19 ہے، کل 20 ہے، پرسوں 21 ہے، لیکن آج سے ہی موٹر ویز کے تمام تر جو انٹری اور ایگزٹ کے راستے ہیں ان پہ پولیس تعینات کر دی گئی ہے. اور میں اس ڈسکشن کی طرف بھی آئیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم یہ جو لبنان جنگ والا ٹاپک ہے اس کو کمپلیٹ کریں. کرنل صاحب، یہ اب حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اسرائیل نے کلیم کر دیا، اسرائیل نے بتا دیا، تو حزب اللہ کہے یا نہ کہے وہ بیچارے تو پہلے ان اسٹیٹ آف وار ہیں. یعنی کہ اس جنگ کے بعد کیا امپیکٹ ہوگا، کیا اس کا اینڈ ریزلٹ ہوگا؟ جو فلسطین کے ساتھ ہوا وہی لبنان کے ساتھ ہو کے دنیا خاموشی سے دیکھتی رہے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار لبنان پہ اٹیک کرنے سے کچھ تھوڑا سا سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی؟ لبنان تو بیچارہ پہلے سے ہی مرا ہوا ہے، اور اب سے نہیں بلکہ 30 سال سے جو ہے اس کے اندر خانہ جنگی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ سارے کا سارا اسرائیلی کیا کہنا چاہیے جنریٹڈ تھا جہاں سے جو ہوا ہے. تو اسرائیل میں یا اسرائیل کو اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ لبنان کے اندر تھوڑی سی بھی جان باقی ہے اور حزب اللہ یا اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کے پاس وہاں پر کوئی بیس موجود ہے تو اس کو ختم کر دیں گے. اور اسرائیل کے لیے ٹوٹل سیکیورٹی
پیرامیٹر جو ہے وہ کنفرم کریں گے, انشور کریں گے. انہوں نے باقی تمام جگہوں پر آلریڈی یہ کر لیا ہے. اسرائیل کے جو سیف زونز ہیں ان کے اندر سارا کچھ کر لیا ہے. اس وقت کوئی پرندہ وہاں پر نہیں مار سکتا. ٹیکنالوجی کی آپ نے پہلے بات کی ہے. اس کے علاوہ ان کو امریکن سے وہ ہتھیار ملے ہیں جن کو اب لبنان میں وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر آپ نے تو صرف 2 ہتھیاروں کی بات کی تھی جو کہ پیجر اس والے تھے, لیکن اب جو ہے وہ اور دوسرے والے ہتھیار بھی جو ہیں ان کو بھی وہ ٹیسٹ وہاں پر کریں گے. اور یہ ہتھیار جو ہیں یہ کوئی ماس ڈسٹرکشن والے نہیں ہوں گے, یہ ہوں گے سارے کے سارے وہ جو کہ کسی جگہ چھپے ہوئے لوگوں کو جو ہے ان کو ختم کرنے والے. بالکل, جس طرح ہم نے دیکھا کہ ٹارگیٹڈ ڈرونز ہیں بہت چھوٹے, یعنی مکھی کے سائز کے ڈرون اور کیا کہتے ہیں کہ ویسپ کے سائز کے جو ہے وہ ڈرونز آ چکے ہیں جس کے اندر ایک بلٹ کیری کی ہوتی ہے. وہ اسپیسیفکلی بندے کو ٹارگٹ کر کے اس کو ہٹ کرتا ہے اور وہ اس کو مار دیتا ہے. سو اسی طرح کی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں جس کو شاید ابھی تک مسلم امہ کا تو تصور ہی نہیں کیا وہاں تک جہاں تک جو ٹیکنالوجی انہوں نے اچیو کر لی ہے. اینڈ ریزلٹ ڈاکٹر احسن محمود صاحب, اگین میں ایک لاسٹ کمنٹ آپ کا بھی چاہوں گا. واٹ ڈو یو سی سر, اسی طرح مار ہی کھاتے رہیں گے یا کچھ آپ کو تھوڑی بہت بہتری نظر آتی ہوتی مسلم امہ کی جانب سے؟ نہیں دیکھیں جی, اگر یہ اس وقت جو دنیا میں چل رہا ہے اگر اسرائیل کو سٹاپ نہ کیا گیا جی تو پھر تو یہ سمجھ لیں کہ تیسری جنگ عظیم تو ہوئی پڑی ہے. پھر یہ رکنا تیسری جنگ نہیں. عظیم, جی بالکل, یہ تیسری فلسطین ختم ہوتا ہم نے دیکھ لیا ہے, اس کے بعد اب لبنان ختم ہوتا دیکھیں گے اور پھر ایک ایک کر کے تمام تر ملک دیکھیں گے. تیسری جنگ عظیم کہاں سے ہوگی؟ چٹا صاحب دیکھیں, چٹا صاحب اس میں یہ دیکھیں, یہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے جی کہ یہ وہ والے اقدامات اور یہ وہ لڑائی ہے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل یہ نہیں سوچ رہا اس وقت کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا, کیا اس کے بعد ہمارے دیکھیں یہ کبھی نہیں ہوتا, ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. یہ کر لیا انہوں نے, یہ ہتھیار ٹیسٹ بھی کر لیے, چلا بھی لیے, یہ میں ایگری ود کرنل صاحب کہ انہوں نے اب یہ جو باقی ہتھیار ہیں یہ تو انہوں نے آج خیر کہہ بھی دی ہے کہ جی وہ ٹیسٹ کریں گے اس کو, باقی ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ اس بات کو وہ اگنور کر رہے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا. اور یہ رد عمل یہ نہیں ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوگا, یہ پھر قدرتی رد عمل ہوگا, قدرت کا رد عمل ہوگا. اور اس میں یہ پاکستان نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی آپ دیکھ لیں کہ جو کوئی 1400 سال کی تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس وقت آپ نے پھر ہر طرح سے اپنا زور زبر کر لیا تو پھر کوئی نہ کوئی اٹھا اور اس نے آپ کو چیلنج کیا اور آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائی. یعنی کہ قدرت کا ہی انتظار کیا جائے گا اور کوئی شخص تو کسی قابل نہیں ہے, آپ کی باتوں سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. لیکن چٹا صاحب یہ تو نہیں ہے کہ قابل نہیں ہے, جو ایک ایمان کی طاقت ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے, جو ایک شہادت کی طاقت ہے مسلمانوں کے پاس ہے. جب آپ کسی کا ناطقہ بند کر دیں گے, اس کے جینے کی راہ مسدود کر دیں گے, میں صرف اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کی جینے کی راہ مسدود کر دیں گے تو یہ آپ بلا رہے ہیں, یہ میں اسرائیل کے بارے میں کہوں کہ آپ بلا رہے ہیں کہ آپ جینے کی راہ مسدود کرنے کے بعد خود محفوظ رہیں گے. یہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. ایمان بات کی ویسے اس پہ بڑی لمبی ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اب یہ افغانی ہمارے ملک آئے ہوئے تھے اور قومی ترانے پہ میوزک کی وجہ سے انہوں نے احتجاجاً کھڑے نہیں ہوئے. آج وزارت خارجہ نے بڑا احتجاج بھی کیا اور مزید ان کے آنے والے جواب کو رد کیا اور کہا کہ ایسے نہیں ہوتا, آپ کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اگر ایمان کی بات کی جائے تو ہم ایمان کے کس لیول پہ ہیں کہ ہم میوزک بجانے کے اوپر ان کی سرزنش کر رہے ہیں اور وہ میوزک کو حرام کہتے ہوئے کہ شریعت میں حرام کہا گیا تو ہم اس کو نہ سنتے ہیں اور نہ اس کی پابندی کرتے ہیں, اس پہ کر رہے ہیں. تو نہ جانے کون شریعت کو فالو کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا, کس کے لیے قدرت ساتھ دے گی اور کس کا ساتھ قدرت کیوں دے گی, یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے. کرنل صاحب اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں سر, کیا کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے مسلمانوں کی جانب سے کوئی ریاکشن کوئی چیز ہوتی نظر آ رہی ہے یا اسی طرح بس مرتے دیکھیں گے, دیکھتے جائیں گے اور ہم اس سے انجوائے کرتے رہیں گے؟ اس وقت تو بالکل نا امیدی اور مایوسی والی صورتحال ہے. اگر اللہ تعالیٰ قدرت کا انتظار ہی کریں گے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ کوئی خود ہی کچھ ہو جائے تو ہو جائے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. اس میں سے کوئی ایسا مرد مومن جگا دے جو کہ واقعی صدق دل کے ساتھ اس طرف توجہ کرنے والا ہو, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں آئے جس کی سیلف لیس ساری کی ساری ایفرٹ ہو, جو کسی بھی طریقے سے انکرپشبل ہو, تو پھر شاید کچھ بات بن سکتی ہے. ادروائز اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے اندر ہم سب کے سب کمپرومائزڈ ہیں. ہمیں جو ساروں کو ایک ایک کر کے, اس نے معمر قذافی تھا اس کو سب سے پہلے انہوں نے ٹارگٹ کیا, ختم کیا. ایران کو ٹوٹلی نیوٹرلائز کیا ہوا ہے. یہ دو ملک ایسے تھے جو کہ کسی بھی طریقے سے ریئیکٹ کر سکتے تھے ان کے اگینسٹ. باقی تمام کے تمام وہ تھے جو کہ کسی نہ کسی طریقے کے اوپر آلریڈی کمپرومائز تھے یا پارشلی کمپرومائز تھے.
پاکستان جو ایک نیوکلیئر طاقت ہے اس میں اس وقت مجھے کوئی صلاحیت نظر نہیں آ رہی کہ وہ کسی بھی طریقے کے اوپر ریئیکٹ کر سکے. آلدو ہم نے بنگلہ دیش والوں سے بھی سنا ہے کہ جی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کا اگر نیوکلیئر امبریلا ہمیں مل جائے, تو یہ باتیں سننے کے لیے کرنے کے لیے بہت اچھی ہیں, لیکن اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم جن کی ڈکٹیشن کے اوپر چل رہے ہیں ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کر سکیں, اور ہمارے میں کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو ان کو آنکھیں دکھا سکے, جواب دے سکے. لیکن ہمیں رشیا اور چائنا بھی سپورٹ کرنے کے لیے ہے نا, اگر ایسا کچھ رشیا چائنا ضرور ہیں, لیکن رشیا چائنا جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمز کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی اس میں وہ نہیں ڈالیں گے. ہاں مسلمز اگر اٹھ کھڑے ہوں خود تو پھر ان کو سپورٹ ضرور کریں گے, یعنی ساتھ دیں گے لیکن ان کے لیے خود کچھ نہیں کریں گے. خود نہیں اٹھیں گے وہ. بالکل ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کچھ ملکی حالات کی طرف, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے, اور جب سے یہ حکومت آئی ہے ظاہر ہے حکومت کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اپوزیشن کو دبانے کی, اپوزیشن کے خلاف کام کرنے کی, لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد اور اس سے قبل بھی جب انٹرم سیٹ اپ بھی تھا, ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. آج اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں دی جائیں. نشستیں اپنے لیے مانگ رہے ہیں, یعنی مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی تھی کہ یہ نشستیں ان کو ملیں, ان کے حصے میں آئیں, اور آج کا اسپیکر کا لکھا ہوا خط یہ بتاتا ہے کہ سچویشن شاید مخصوص نشستوں کی ان کے کھاتے میں آ رہی ہے. تبھی انہوں نے خط لکھا اور فوراً سے کہا کہ دوبارہ ہمیں الاٹ کی جائیں. جو فیصلہ کورٹ کی جانب سے کیا گیا تھا اس کو بھی نلیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر احسن محمود صاحب کیا کہیں گے اس بات پر؟ جی جنرل صاحب, ایک تو میں کنر صاحب نے ایک جملہ ایسا کہا کہ جس کا جواب میں دینا یا اس کو رسپونڈ کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے, میں کہتا ہوں جی ایک لیڈر ایسا ہے جو اسرائیل کو للکار سکتا ہے, اینڈ ہز نیم از عمران خان. دیکھیں آپ نے میں بتایا تھا کہ فورم پہ جو کہا وہ منوا کر دکھایا, جو ہے وہ وائس چانسلر بھی بننے جا رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا لیڈر. لیکن وہ تو جیل میں ہی ہے, ان کا فیوچر بھی جیل میں ہی نظر آتا ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں جی فیوچر تو ان کو جیل میں نظر آ رہا ہے نا جنہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, جو اس کے منتظر ہیں باہر آنے کے, ان کو اس کا فیوچر جیل میں نظر نہیں آ رہا. نمبر ایک. نمبر دو, یہ بات اب واپس آتے ہیں جو آپ نے کہا جی وہ اسپیکر صاحب نے لیٹر لکھے. چٹا صاحب یہ جتنی بھی صورتحال ہے نا, اس پہ یقین کریں میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بھرپور کہا زور لگا دوں. ہنسی آ رہی یقین کریں اور کچھ نہیں, یہ کچھ بھی چیز سیریس, یہ بچوں والی باتیں ہیں چٹا صاحب. آئینی ترامیم پہ بھی ہنسی آ رہی ہے, بہت زیادہ ہنسی آ رہی ہے. میں یہ حیران ہوں کہ کیا ہماری لیڈرشپ ہمارے ملک کی, ہم تو عوام ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو لائق نہیں ہیں, جو قابل نہیں ہیں, تبھی ہم وہاں نہیں پہنچے نا جی. ہماری جو لیڈرشپ ہے شاید کرپٹ نہیں ہے تب آپ وہاں نہیں پہنچے سر. بس یہ کہہ لیں جی اہل نہیں تھے, لیکن جو اہل جن کو بنایا ہوا ہے ہم نے, جو وہاں پر اس میں اقتدار پر ہیں, جو لیڈرشپ ہے, ان کی باتیں سن کر ان کی سوچ اور ان کے خیالات کتنا محض کا خیز ہے چٹا صاحب. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اقتدار ایسے کیا جاتا ہے, حکومتیں ایسے چلتی ہیں, کیا اتنے نان سیریس بیہیویئر سے. دیکھیں آپ فیل ہو گئے ہیں, آپ تسلیم کر, آپ جی اس کا ایم فل کا رزلٹ آیا, وہ کہے جی نہیں میں اس کو چھپا کے, تو میں کہوں جی میرے مارکس بہت زیادہ آ گئے ہیں. یہ والی صورتحال ہے بھئی, آپ فیل ہو گئے ہیں. آپ نے ایک کوشش کی جس کی آپ کی تیاری نہیں تھی. تو لیکن اس فیلئر پہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ ووٹوں کی اہمیت ہوتی ہے, فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو پھر یہ بھی ایک بڑا سپورٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں چھٹا صاحب, جو فارم 45 اور فارم 47 کا رولا تھا اس کے لیے بڑی ایک سپورٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. نہیں دیکھیں نا, جب وہ مولانا فضل الرحمان بھی, انہوں نے بھی آ کے پارلیمنٹ کے فلور پہ یہی کہا کہ جی جو چاہے 45 ہے یا 47 ہے, اس کو اس کی وجہ دیکھ لیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انصاف تاخیر سے ہوتا ہے نا وہ بھی آدھا انصاف ہوتا ہے. ٹھیک, یہ کیا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, رائٹ. یہ نہیں, آپ دیکھیں نا کہ آپ 45 کی بات کا میں جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. جی پلیز. آپ مجھے بتائیں کہ 45 تو ہوا نا 8 فروری کو, ٹھیک, 47 ہو گیا 9 فروری کو, جی یہی ہوا نا, 10 ہو گیا تھا, 10 لگا لیں, آپ 10 لگا لیں, 11 فروری لگا لیں, یہ ہو گیا. اگر آپ اس کو آ کے اس کو کہیں جی نہیں جی یہ اب ہم 18 سپتمبر کو اس کی بات کریں گے, تو پھر تو آپ اور کریں گے کس بیس پہ, وہ نوٹ کی پرچی, ووٹ کی پرچی پر. اب ووٹ کی پرچی کے لیے اتنا لمبا ایکسپین جو ہے اس پہ کون اعتبار کرے گا جی. ذی شعور, جب آپ کو پتا ہو کہ الیکشن کمیشن ان کا ہے, جب آپ کو پتا ہو جی کہ وہ سارا سٹاف ان کا ہے, جب آپ کو پتا ہو جی کہ سارے لوگ ان کے ہیں, جب آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ کمشنر راول پنڈی
وہ جو تھے وہ مخوف وہ کیا کہہ کے گئے ہیں، اسٹیٹمنٹس کیا کہہ گئے ہیں اور کہاں چلے گئے ہیں آج تک پھر اس کے سامنے؟ بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ جو قیدی نمبر 804 ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ آج ہی 9 فروری کے بعد آپ 18 ستمبر کو آپ فرما دیں کہ لو جی یہ تو 45 کیا ہوتا ہے، یہ تو ووٹ تو پھر ہمیں کیا پتا کہ ووٹ کس نے رکھے ہوئے کس نے نہیں رکھے ہوئے. اصل بات جو تھی وہ تو 9 فروری کو نہ ہوتی، 10 کو، 12، 13، 14، 15 فروری کو ختم ہونا چاہیے تھی. اور چٹا صاحب میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں، آپ یہ کیوں اس پہ بات اگنور کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ایک بناتا ہے، ایک جو الیکشن آفیسر ہے، پریزائڈنگ آفیسر ہے، وہ بناتا ہے. وہ بھائی پریزائڈنگ آفیسر ذمہ دار نہیں ہے، وہ بے ایمانی کرنے کا ذمہ دار ہے، وہ ایمانداری سے کام کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے. سر مطلب یہ آپ اس کو- سٹیٹمنٹ سمجھ سے بالاتر ہے. میں نے اسی لیے آپ سے سوال کیا کہ یہ کیوں، حالانکہ دیکھیں ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، ووٹ کی بیس پہ پریزائڈنگ آفیسر فارم 45 جاری کرتا ہے اپنے سائن انگوٹھے کے ساتھ باقاعدہ، اور اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اب کہہ دینا کہ ووٹوں کی یعنی جو ہے وہ ویلیو ہوگی، فارم 45 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر فارم 47 بھی تو 45 کی بیس پہ ہی بنتا ہے نا. پھر اگر 45 کی کوئی ویلیو نہیں تو پھر 47 کی بھی کوئی ویلیو نہیں. اس کی ویلیو یہ ہے نا کہ آپ اس کا وہ ریکارڈ نکالیں جو الیکشن کمیشن نے جو فارم 47 ڈالے تھے ویب سائٹ پر، جن کو ریموو کیا گیا بعد میں، وہ پتہ لگا جی کہ وہ صفر سے پہلے 1 ڈال دی ہے. ایسی کو 20 مثالیں موجود ہیں جو کہ ہم نے خود سر ایک اور سٹیٹمنٹ انہوں نے دی، انہوں نے یہ کہا کہ پریزائڈنگ آفیسر جانی دشمن بھی ہو تو فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے. دیکھیں کیا اس نا، ملک میں ٹھپے لگتے نہیں دیکھے؟ کیا اس ملک میں ووٹ چوری ہوتے نہیں دیکھے؟ کیا اس ملک میں بیلٹ باکس اٹھا کے لوگوں کو جاتے نہیں دیکھا؟ نہیں تو اگر آپ کچھ نہیں دیکھا. نہیں پھر پریزائڈنگ افسر کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ فارم 45 اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے جی کہ پھر فارم 45 کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اگر آپ اس کو اس رخ سے دیکھیں، اس کی تشریح تو پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے فارم 45 کی. پھر تو وہ ووٹ ہیں جہاں پہ جس کے پاس تھیلا بڑا پڑا ہوا ہوگا وہ لائے اور دکھائے کہ جی یہ میرے ووٹ میرے گن لیں. یہ تو پھر دیکھیں نا، یہ تو بات پھر جبکہ ہم نے بیلٹ پیپر بھی چھپتے دیکھے یہاں پہ کئی پریس مشینوں پہ الیکشن ہونے کے بعد بھی، اور ہم نے شناختی اس کارڈ لوگوں سے برآمد ہوئے ہیں. شناختی کارڈ اور مطلب حلف دیتے، پیسے دیتے، قرآن پہ ہاتھ رکھتے، نہ جانے کیا کیا واقعات دیکھنے کے باوجود بھی ایسی اسٹیٹمنٹ آنا. کرنل عبدالباسط صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں ہے سر، ووٹوں کی اہمیت ہی ہے صرف اس ملک کے جی اندر. نہیں، نہ فارم 45 نہ فارم 47، صرف ایک چیز کی اہمیت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا. اس کے اوپر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہمارے بڑے محترم عظیم لیڈر ہیں عمران خان، ان کی بات کی تھی. عمران خان واقعی ہمیں ان سے بہت امید تھی، لیکن میری امیدیں کم از کم بہت دم توڑ گئی ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اپنے ٹریور پہ پرفارم کیا، لگاتار ایک ہی رٹ لگائی رکھی کہ میں Same اور page فوج پہ. ایک پیج پر ہیں. مطلب ایک چھوٹا شخص سا- آپ اٹھا کے کہاں پہ لے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ خود ذمہ دار ہیں. ایک چھوٹا سا ادارہ تھا جو کہ صرف ڈیفنس سیکٹری کے بھی نیچے ہونا چاہیے تھا. اس کو آپ نے پتہ نہیں کہاں پر لے گئے ہیں. اس کو آپ نے پتہ نہیں کیا بنا کر ایکسٹینشن دی ہے اور کیا کیا آپ نے اس کے بارے میں نہیں بولا. بالکل آپ کے پاس ٹیم اتنی بھی نہیں تھی کہ جو آپ کے ساتھ کھڑی رہتی. فیصل واڈا سب بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. میں اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ناظرین اسٹے ود اس، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات کر رہے تھے کرنل عبدالباسط صاحب سے اور بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی تھی. کرنل صاحب لیٹس کنٹینیو فرام دیئر. جی تو بات سمپل سی ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ اچھے لیڈر کی ضرورت ہے جو بظاہر ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. ہمارے پاس اچھے لیڈرز جو کلیم کرتے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، جن سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی ہیں، لیکن کیا وہ پرفارم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے یہ ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے الیکشنز جو ہوئے تھے اس سال فیبرری میں، اس میں دیکھا کہ قوم اکٹھی نکلی اور انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بات کی. ہواؤں کے رخ کے اگینسٹ قوم نے جو ہے قوم پرفارم نے کر کے بات دکھایا. کی، لیکن 49.7% ٹرن آؤٹ واز اے بگ ٹرن آؤٹ. جی ٹیلی فون سروس بند تھی، 8300 پہ میسج نہیں جا رہا تھا، پولنگ اسٹیشنز کا پتہ نہیں تھا. اس کے باوجود 49.7% اور اتنا ہیفٹی ووٹ کسی ایک پارٹی کو ڈل جانا، دیٹ از ریمارکیبل. وہ لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے اندر اگر آپ اس والے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ بھی قرار دے دیں، اگر آپ اسی سسٹم کے اندر دوبارہ الیکشنز کرائیں گے تو شاید جو دوسری سائیڈ والے ہیں انہوں نے زیادہ سیکھا ہوگا، اور جو ابھی ایک الیکشن ہوا ہے رحیم یار خان میں، اس والی جو طریق ہے اس کو وہ فالو کر کے انشور کریں گے کہ جی وہ اب وہ والی ٹائپ کی دھاندلی کریں جس کے اندر فارم 45 اور 47 کا بھی ذکر نہ آئے. تو ہمیں
सिस्टम सर यानी ये कैसा इलेक्शन था कि पहले ही पता था कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी वहां से? जी सदर पाकिस्तान है और ज़ाहिर है एक ताकत के अंदर है, और ऐसा इलेक्शन था कि उन्हें पहले ही पता था। ये बात चीफ जस्टिस साहब को नहीं पता? डॉक्टर एस एम अभी इस मूसा वक्त की पोजीशन जो है वो जी। जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली हैं उनको जो नेशनल असेंबली के अंदर हुआ है जब बंदे पकड़े गए हैं वो नज़र नहीं आ रहा, उसके ऊपर उनकी जो है वो सिर्फ एक कि जी मैं इस्तीफा दे दूंगा। जी, वो लेकिन भी उन्होंने ऐਵੇਂ ही कह दिया था प्रेशर में आके, क्या मैं इस्तीफा दे दूं? हाँ जी। ये नहीं उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, उन्होंने कहा आप चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं, और ये सोच के वो चले गए। जहाँ तक इस्तीफा उन्होंने बात क्यों है- देना? इस्तीफा बड़ी गैरत की निशानी है सर, ऐसे थोड़ी दिया जाता है। वो गैरतमंद लोग इस्तीफा देते हैं, ऐसे नहीं इस्तीफा सर तो नहीं 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 दिया नहीं, ये ऐसे ना कहें, ऐसे ना कहें, ये तो फिर डायरेक्ट हो गया कि वो खुदा ना खास्ता गैरत वाले नहीं है। नहीं सर, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जिसने भी इस्तीफा दिया है, जैसे यहाँ पे मॉरली इस्तीफा दिया जाता कोई है, भी यहाँ नहीं पे देता जी। यहाँ पे तब इस्तीफा दिया जाता है जब ज़मीर की आवाज़ आती है कि यार गलत हो गया, आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो ज़मीर की आवाज़ तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। डॉक्टर एस एम महमूद साहब क्या समझते हैं आप? छठा साहब, मैं आपसे ये जरूर अर्ज करना चाहता हूँ जी कि इतने बड़े बड़े लीडर्स के होते हुए हमारी जो इखलाकी इकदार हैं जी वो ज़मीन पर क्यों गिर रही हैं? अब एक्सटेंशन जो है ना बुनियादी तौर पर करप्शन की एक किस्म है। मतलब मैं वाई आपको- एक्सटेंशन, या तो आपके पास मुल्क के अंदर नौजवान नहीं है, अगली नस्ल ही खत्म हो गई है, लोग हैं ही नहीं है, तो मजबूरन एक्सटेंशन दे दें, बाबों को मजीद टेन्योर दे दें। जब यंग जनरेशन आ रही है, यू हैव अ 65% 60% आपके पास यंग जनरेशन अवेलेबल है, इसके बावजूद व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन? सर, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ना हम किसी पार्टी के खिलाफ हैं ना किसी लीडर के खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तान को डूबता हुआ नहीं देखना चाहते, अपनी आने वाली नस्लों को तबाह हाल नहीं देखना चाहते। देखें, एक्सटेंशन जो है ना एक बद इखलाकी है, करप्शन है। मैं समझता हूं कि जिस शख्स की एक्सटेंशन के बारे में बात भी करे कोई, उसके ओहदे का, खासतौर पे जो चीफ लेवल है चाहे किसी भी इदारे का हो, उस ओहदे का तकद्दुस इतना बड़ा है, मकाम इतना बड़ा है, उसका लेवल इतना बड़ा है कि उसको खुद ये प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए कि नहीं, मैं इतने अरसे के लिए चीफ बना हूं और बस दैट्स ऑल, ठीक, ताकि हमारे दिलों में, उनके बच्चों के दिलों में, उनकी आगे आने वाली नस्लों के दिलों में उसकी अजमत को सलाम कर सकें हम कि हाँ, पाकिस्तानी मां ने ये एक बेटा पैदा किया था, चीफ तो बना लेकिन उसमें गैरत भी थी, करण साहब, एक वकार मकाम जब भी डोनाल्ड था। ट्रंप पे अटैक हुआ था ना, तो इंटेलिजेंस चीफ रिजाइन कर गई थी अमेरिका के अंदर सर। वहां पे उसको ज़मीर जब जागा तो चीफ ने, हालांकि उसके पास बड़ा इजी ऑप्शन अवेलेबल थी, वो कहती मौके पे मुतल्लिका टीम का फ्लॉ है, मेरा नहीं है, मैं तो अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ, बट स्टिल द चीफ रिजाइंड। इसको कहते हैं गैरत जागना सर, नहीं? नहीं, गैरत जागना तो इसी को कहते हैं, लेकिन ठीक। हमारे अनफॉर्चुनेटली ना गैरत है, ना ज़मीर है, ना वो जागता है, और वो सिर्फ उसको थपकी दे के सुलाया जाता है, सुलाया रखा जाता है। हमारे फौज के अंदर कहा जाता है कि जी कमांड जो है वो चाहे यूनिट लेवल पर हो, किसी लेवल पर भी हो, हर 3 साल, 2 से 3 साल बाद चेंज इसलिए होती है ताकि नया ब्लड आए, और नया ब्लड जब भी आता है तो वो कुछ नई चीज़ मुतहरिक करता है, उससे कुछ नई जिद्दत आती है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त का है कि जी ये एक्सपीरियंस्ड आदमी है, ठीक, एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए सिर्फ, Right. हमें क्योंकि एक्सपीरियंस लोग तो नई टेक्नोलॉजी के साथ कोप नहीं कर सकते हैं। अब आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो मेरी जनरेशन से भी ज़्यादा तेज़ हैं, वो हम लोगों से भी ज़्यादा एडवांस्ड हैं, बिकॉज द टेक्नोलॉजी, द डिवाइसेस, द गैजेट्स दे हैव, वो हमारे दौर में नहीं होते थे। तो फिर इसमें तो बड़ी सिंपल सी बात है कर्नल साहब, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लॉर्ड मॉर्गन के से किसी ने पूछा कि व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, उन्होंने कहा जी टू गेट द ओल्ड आइडिया आउट। Yes. न्यू आइडिया तो अंदर आ जाता है, लेकिन ओल्ड पुराने को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। और जो पुराना ओल्ड गार्ड है वो कभी भी ओल्ड आइडियाज़ को नहीं निकलने देगा, और अगर हम ओल्ड आइडियाज़ को नहीं निकलने देंगे तो जिस पर हम चल रहे हैं उस पर हम चलते रहेंगे और फ़ख्र करते रहेंगे कि जी हमारा जो लीडरशिप है वो बड़ी एक्सपीरियंस्ड है। और एक्सपीरियंस का जो हाल हमने देख लिया है पिछले 2 सालों में, अनफॉर्चुनेटली रोने को दिल करता है। ठीक कह रहे हैं कर्नल साहब। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर उम्र की हद, यानी जो एवरेज एज है हमारे मुल्क के अंदर वो 60 साल 61 साल पे आ चुकी है, तो अभी तक हम 65 के बाद एक्सटेंशन की बातें क्यों करते हैं? इतना तो हमारी एवरेज एज भी नहीं है मुल्क के अंदर, बट स्टिल यहाँ पे आप कानून देख लें, कवानीन देख लें, तो यहाँ पे एवरेज एज होने के बावजूद हम कहते हैं कि ये 70 साल तक जिएँ और 80 साल तक जिएँ, तो फिर काम करते हुए जिएँ, किसी और को मौका ना मिले, कोई और अपॉर्चुनिटी अवेल ना कर ले। बहुत शुक्रिया मेरे गेस्ट का, नाजरीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, हाफ़िज़।